حل من صدا دے کر دیکھا یہ سرور نے، خود کو گرایا ہے جھولے سے اصغر نے۔ مولا نے یہ رو کر کہا، کیسا یہ صدمہ ہے بیٹا علی اصغر۔ اے میرے دل نور نظر، کیسا یہ صدمہ ہے۔ چھپا کے ریت میں اصغر کا نرم چہرہ، چھپا کے ریت میں اصغر کا نرم چہرہ، خدا ہی جانے کہ کتنا حسین روئے تھے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شابیر اٹھ کھڑے دامن کو جھاڑ کے۔ ماں کی امیدوں کا ویران ہے جھولا، ہو کر وداع ہنستا ہوا مقتل کو جاتا ہے بیٹا علی اصغر۔ اے میرے دل نور نظر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن یوم عالمی علی اصغر علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ جو کربلا میں لے کر آئے، اس میں ہر طبقے کے افراد شامل ہیں، ان میں بوڑھے افراد بھی شامل ہیں، ان میں جوان بھی ہے، ان میں خواتین بھی ہے، اور حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہہ علی اصغر کو بھی میدان کربلا میں لا کر در حقیقت یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا دفاع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یوم عالمی علی اصغر علیہ السلام در حقیقت دشمن کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ جس طرح سے 1400 صدیوں سال پہلے وہ واقعہ عاشوراء کہ جس میں حضرت علی اصغر کو بدترین انداز میں شہید کیا گیا، اور آج کل اس زمانے میں جس طرح سے غزہ کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور لبنان اور تمام جبہہ مقاومت ایران میں جس طرح سے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، ہمیشہ اسلام یہ دکھاتا ہے کہ مظلوم جب بھی اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ظالم کے خلاف ایک تمانچہ ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے کہ جو ظاہر کریں کہ مظلوم کی حمایت کے ذریعے ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم محرم الحرام اور سفر کے مہینے میں ایام عزا میں جس طرح سے امام حسین اور ان کے اصحاب کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے عزاداری کرتے ہیں، اور جلوس عزا اور شبیہ اور سارے جو علامات ہوتی ہے، یہ ایک علامت ہے جس کے ساتھ ہم نے قرآن کو بھی شامل کرنا ہے۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے
اپنا سر دے کر اور ان کا سر نیزے پہ بلند ہمیشہ جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عزاداری کے ساتھ آپ نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ کارنر بنایا ہوا ہے آج یوم عالمی علی اصغر کی مناسبت سے بھی، اور ویسے پورے محرم الحرام میں ہم اپنے بچوں سے، بڑوں سے، خواتین سے جو یہاں مجلس میں شرکت کرنے آتی ہے، ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت قرآن کی تلاوت کر کے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کریں، تاکہ ہم امام سے یہ عہد کر سکیں کہ ہم آپ کی عزاداری کے ساتھ قرآن کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے اور قرآن کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا علی اصغر مقتل میں شہ بولے، فوج ستمگر سے دیکھو ستمگاروں، سوکھے ہیں لب اس کے، بے جرم ہے اور بے خطا، کتنا یہ پیاسا۔ لیکنی بحق جدتک الزہرا سلام اللہ علیہا، یا امام زمان یا صاحب العصر والزمان۔ میں اپنے بچے کو انقلاب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے اور ان کی مدد اور ان کی نصرت کے لیے نظر کر رہی ہوں۔ میرے اس بچے کو اپنے انقلاب کے لیے چن لیجئے، اور وہ انقلاب جو انشاءاللہ بہت قریب ہے، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اے حرملا رک جا، گردن ہے چھوٹی سی اور تیر سے ہے شعبہ۔ کہ آج کا دن جو ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، کہ جو خاص الخاص ہے حضرت امام حسین ابن علی کے ششماہ حضرت علی اصغر باب الحوائج، وہ 6 ماہ کا باب الحوائج، باب المراد، کہ جن کو تشنہ لب شہید کیا گیا۔ حضرت علی اصغر حسین ابن علی کے وہ بیٹے ہیں کہ جو کرب و بلا کے میدان میں حتیٰ اپنا دفاع تک نہ کر سکتے تھے، لیکن کس طرح سے فوج اشقیاء نے، ظالموں نے حضرت علی اصغر کو شہادت پر پہنچایا، ان کو قتل کیا، ان کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اور یہ کرب و بلا میں ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو وزن کے اعتبار میں سب سے بڑی ہستی، اگر دیکھا جائے تو عالم انوار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، تمام ہستیاں برابر ہیں، لیکن یہ عالم اس دنیا کے اعتبار سے یہ چھوٹی ہستی، بالکل اسی طرح سے جس طرح قرآن کریم میں سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بڑی سورہ ہے، کہ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر، کہ جب جاہل عرب نے خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنے سب معلقات، بڑی بڑی نظموں کو آ کر آویزہ کیا، تو رسول خدا نے اعجاز کے طور پر ان بڑی بڑی نظموں کے مقابلے میں، ان سب معلقات کے مقابلے میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ یعنی کہ سورہ کوثر کو آویزہ کیا۔ اور جب سورہ کوثر کو ان بڑے بڑے جہلاء نے پڑھا، درواقع وہ فصاحت و بلاغت کے بہت بڑے مقام پر تھے، تو انہوں نے آ کر رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنی تمام بڑی بڑی نظموں کو اتار دیا، اور آخر میں جملہ لکھ دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب ان بڑے بڑے نظموں کے مقابلے میں جب رسول خدا سب سے چھوٹی صورت لے کر آئے، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح سے حسین ابن علی نے اپنے نانا کی روش کو دہرایا، اور یزیدیوں کے مقابلے میں اپنی سب سے چھوٹی قربانی ظاہر کے اعتبار سے لیکن وزن کے اعتبار سے سب سے بڑی قربانی حضرت علی اصغر کو پیش کیا، کہ جنہوں نے اس وقت میں بھی یزیدوں اور لعینوں کو شکست دی تھی، اور آج بھی ان یزیدوں کو شکست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بچہ بچہ تیرا ہر دور میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔
السلام علیکہ یبنہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ میں شمائلہ ساجد یہاں پہ بقیت اللہ میں ایک خدام کی حیثیت سے یہاں پہ کام کرتی ہوں۔ میں جیسے کہ جمعے کا دن پوری دنیا میں یوم علی اصغر کے طور پہ منایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مسجد اور امام بارگاہ بقیت اللہ میں بھی یہ پروگرام پورے جوش و خروش سے ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے یہاں بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں منعقد کیا جائے۔ تو اس لیے ہماری پوری آرگنائزیشن، پوری ٹیم نے اس کے لیے بہت تگ و دو کی، اور ہم لوگوں نے یہاں پہ بھرپور طریقے سے یوم علی اصغر کا انعقاد کیا، اور ہمارے یہاں پہ مومنات نے ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دیا، اپنے بچوں کو لے کے آئی، یہاں پہ تبرک، نظر و نیاز کا بھرپور اہتمام کیا، اور ہر ایک نے، چھوٹے بڑوں بچوں سب نے اس میں بھرپور شرکت کی۔ ہم انتظامیہ کے شکر گزار ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، اور یہ پروگرام بھرپور طریقے سے ہم منعقد کرنے میں کامیاب رہے۔